گوگل کے سابق CEO ایرک شمٹ کو طلباء کی طرف سے حوصلہ افزائی کی گئی جب انہوں نے یونیورسٹی آف ایریزونا کی گریجویشن تقریب میں اپنی تقریر کے دوران مصنوعی ذہانت کے اضافے کے بارے میں بات کی، ملازمتوں پر AI کے اثرات پر بڑھتی ہوئی بے چینی کی نشاندہی کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے بارے میں کیا محسوس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سن سکتا ہوں۔ شمٹ نے گریجویٹوں کو بتایا کہ آج کے AI بوم کا موازنہ 4 دہائیوں قبل کمپیوٹرز کے عروج سے کرتے ہوئے ریمارکس کے دوران پنڈال میں طنز کی آوازیں ہوئیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ 2 امریکی شہریوں کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے جب ایک نے جاپان کے چڑیا گھر میں انٹرنیٹ سے مشہور بندر کے گھیرے میں چھلانگ لگا دی تھی، جبکہ دوسرے نے سٹنٹ فلمایا تھا۔ ان مردوں میں سے ایک، جس نے 24 سالہ کالج کا طالب علم ہونے کا دعویٰ کیا، اس پر اتوار کی صبح پنچ کے انکلوژر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے باڑ لگانے کا شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ 27 سالہ گلوکار ہے۔ نیویارک کا ایک جج لویجی مانجون کی 2024 میں گرفتاری کے بعد اس کے بیگ سے ملنے والی بندوق اور تحریروں کو یونائٹڈ ہیلتھ کیئر کے CEO برائن تھامسن کے قتل پر اس کے ریاستی قتل کے مقدمے میں پیش کرنے کی اجازت دے گا، لیکن اس نے فیصلہ دیا ہے کہ دیگر اشیاء ناقابل قبول ہیں۔ جج گریگوری کیرو نے پیر کو فیصلہ سنایا کہ پنسلوانیا مینگیون کے ساتھ ملنے والے میگزین، سیل فون، پاسپورٹ، پرس اور کمپیوٹر چپ سمیت کچھ شواہد کو دبایا جانا چاہیے۔ روڈ آف لائف جیب سے نشان زدہ جلی ہوئی گاڑیوں سے لدی اور ڈرون کو روکنے کے لیے جال سے ڈھکی ہوئی اپنے نام سے لڑتی ہے، ایک لائف لائن جو یوکرائنی فوجیوں کو سب سے مشکل محاذوں پر دوبارہ سپلائی کرتی ہے، بعض اوقات روبوٹک ڈلیوری کے ذریعے۔ ڈرزکیوکا سے کوسٹینتینیوکا تک اس فالٹ کا پھیلاؤ خالصتاً بقا سے متعلق ہے۔ یوکرین کی فوجیں، جو اکثر مہینوں کی اسی پوزیشن میں رہن تھکے ہارے ابھرتی ہیں، تقریباً خصوصی طور پر پیدل چلتی ہیں، ان لوگوں کی جلی ہوئی گاڑیوں کو گزرتی ہیں جنہوں نے چھوٹے ہونے کی بجائے ساتھ ڈرون کو چکما دینے کی کوشش کی۔ بیروت، لبنان۔ امریکہ کی حمایت یافتہ جنگ بندی میں توسیع کے باوجود پورے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز یہ حملے لبنانی اور اسرائیلی حکام کے درمیان بات چیت کے 3 دن بعد ہوئے، جس کے نتیجے میں جنگ بندی میں مزید 45 دن کی توسیع کا معاہدہ طے پایا۔ اسرائیل نے بارہا مزید 45 دن کی توسیع کا معاہدہ طے پایا، جس پر ابتدائی طور پر اپریل میں اتفاق ورزی کی ہے۔ ورلڈ کپ میں گول کرنا ایک فٹ بالر کے کیریئر میں سب سے زیادہ بے صبری سے منتظر لمحات میں سے ایک ہے، اور 11 جون کو آتا ہے کچھ بہترین اسٹرائکرز کو ٹورنامنٹ کے لیے گول سکورنگ چارٹ میں اپنے نام شامل کرنے کا موقع ملے گا۔ 19 جولائی تک سب سے زیادہ گول کرنے والے فارورڈ گولڈن بوٹ ایوارڈ کے ساتھ چلے جائیں گے اور خود کو اس کھیل کے ہمہ وقت کے عظیم کھلاڑیوں کی صحبت میں پائیں گے۔ ہندوستان کے ٹاٹا الیکٹرانکس نے ہندوستان کے پہلے فرنٹ اینڈ کنڈکٹر فیبریکیشن پلانٹ کی تعمیر کے لیے ڈچ ٹیکنالوجی کمپنی ASM ایڈوانس سیمی کنڈکٹر میٹلز لیتھوگرافی کیے ہیں، کیونکہ نئی دہلی گھریلو سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ بیس تیار کرنے پر زور دے رہا ہے۔ فرنٹ اینڈ مینوفیکچرنگ سے مراد مخصوص لیتھوگرافک مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک خالی سلکان ویفر پر مائکروسکوپک سرکٹس کی تعمیر ہے۔ ASM دنیا بھر میں ویفر پر مائکروسکوپک سرکٹس کی تعمیر ہے، اس لیے مائکرو چپس کی بڑے پیمانے پر پیداوار میں ٹیکنالوجی کا علم بردار ہے۔ منلو وینچرز کی رپورٹ کے مطابق AI نوٹ ٹیکنگ ڈیوائسز کی مارکیٹ امریکہ میں پھٹ گئی ہے، جس کیٹیگری نے گزشتہ سال 600 ملین سے زیادہ کی آمدنی حاصل کی تھی، اور جیسا کہ ہیڈی ہیلتھ اور فریڈ جیسے سٹارٹ اپس نے دکھایا ہے، صحت کی دیکھ بھال میں اس ٹیک کی معقول مانگ ہے، جہاں ڈاکٹروں اور کلینکس کو ایک AI اسسٹنٹ کی صلاح نظر آتی ہے جو انہیں مریضوں کی گفتگو، سطحی صحت کے ریکارڈ پر نظر رکھنے اور ان کے انتظامی بوجھ کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن وہ ایپس مریضوں کے لیے زیادہ کام نہیں کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کن ہیلتھ ایک نوٹ ٹیکر بنا رہا ہے جو آپ کے ڈاکٹروں کے دورے کو نقل کر سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اگلے اقدامات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سٹارٹ اپ نے ماورون کی قیادت میں سیڈ فنڈنگ راؤنڈ میں 9 ملین اکٹھے کیے ہیں۔ MG موٹر پاکستان نے پاکستان میں نئی MG4 EV اربن کی نقاب کشائی کی ہے، جس میں 43 کلو واٹ بیٹری اور فرنٹ وہیل ڈرائیو الیکٹرک موٹر کے ساتھ ایک الیکٹرک ہچ بیک متعارف کرایا گیا ہے جو 110 کلو واٹ پاور اور 250 Nm ٹارک پیدا کرتا ہے۔ کمپنی کے مطابق MG4 EV اربن WLTP معیار کے تحت ایک ہی چارج پر 316 کلومیٹر تک ڈرائیونگ کی رینج پیش کرتا ہے۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے پاکستان بھر میں واٹس ایپ صارفین کے لیے ایک اہم ایڈوائزری جاری کی ہے کہ غیر فعال، بلاک غیر فعال یا غیر رجسٹرڈ سم کارڈ سے منسلک اکاؤنٹس جلد ہی ناقابل رسائی ہو سکتے ہیں۔ اتھارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ موبائل نمبرز اب صارف کی ڈیجیٹل شناخت کا ایک اہم حصہ ہیں اور سروس میں خلل سے بچنے کے لیے شناخت کا ایک اہم حصہ ہیں اور درست طریقے سے تصدیق ہونی چاہیے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنس نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن پی کے زیر اہتمام اپنا اوپن ہاؤس اور کیریئر فیئر 2026 کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس تقریب نے طلباء، تعلیمی اداروں، صنعت کے رہنماؤں، قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں اور میڈیا کے نمائندوں کو ایک متحرک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جو جدت، تحقیق اور پیشہ ورانہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے وقف ہے۔ MG موٹر پاکستان نے ملک کی الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی مسابقت کے درمیان پاکستان میں اپنی بنگو ای وی کی قیمت میں کمی کر دی ہے۔ کمپنی نے نظر ثانی شدہ قیمتوں کا اعلان لاہور میں MG4 EV اربن کے لانچ ایونٹ کے دوران کیا۔ نئی MG موٹر پاکستان نے گزشتہ سال MG موٹر پاکستان نے گزشتہ سال دسمبر میں کمپیکٹ الیکٹرک ہیچ بی کے طور پر متعارف کرایا تھا، جس کا مقصد شہری مسافروں کے لیے تھا۔ لاہور پنجاب کے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA نے پیر کی رات سے ہفتہ تک صوبے کے متعدد اضلاع میں گرد و غبار اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے موسم کا ریٹ جاری کیا ہے۔ پیر کو جاری کردہ PDMA ایڈوائزری کے مطابق مغربی موسم کا نظام 18 مئی کی رات سے ملک کے بالائی علاقوں پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے اور یہ 23 مئی تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے جمہوریہ کانگو میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ اس وبا سے نمٹنا مشکل ہے کیونکہ اس میں ایک نایاب تناؤ شامل ہے جس کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے اور کیسز تنازعات سے متاثرہ علاقے میں پائے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں براکے نیوکلیئر انرجی پلانٹ کے قریب آگ لگنے کا سبب بننے والے ڈرون حملے نے خلیج میں جوہری سلامتی اور فوجی کشیدگی کے بارے میں مزید خدشات کو جنم دیا ہے، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی بات چیت میں توازن نہیں ہے۔ برکہ جزیرہ نما عرب میں تعمیر ہونے والا پہلا ایٹمی پاور اسٹیشن تھا۔ یہاں ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ امیزون نے پیر کو الیکسا پلنگ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ کا اعلان کیا۔ مانگ پر پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ تیار کرنے کی صلاحیت، نئی خصوصیت جسے الیکسا پوڈ کاسٹ کہا جاتا ہے، آج امریکہ قابلیت کو میں ایک طریقہ کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ امیزون اس قابلیت کو ایک طریقہ کے طور پر بیان کرتا ہے کسی بھی موضوع کو جس کے بارے میں آپ متجسس ہو کو ایک پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ میں تبدیل کریں، منٹوں میں تیار۔ تجربہ کار بلے باز مشفق رحیم نے شاندار سنچری بنائی جب بنگلہ دیش نے پیر کو میزبان ٹیم کے لیے ایک اور کمانڈنگ دن کے بعد دوسرا ٹیسٹ جیتنے کے لیے پاکستان کو 427 رنز کا ہدف دیا۔ بنگلہ دیش نے تیسرے دن اپنی دوسری اننگز میں 309 رن بنائے۔ مشفقر جنہوں نے 137 رنز بنائے اور لٹن داس جنہوں نے 69 رنز بنائے 5ویں وکٹ کے لیے 123 رنز بنائے۔ تہران ایران، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کی وجہ سے اسی دن کی بندش کے بعد ایرانی سٹاک مارکیٹ اس ہفتے دوبارہ کھلنے والی ہے۔ اگرچہ ایکسچینج پابندیوں سے متاثرہ ایران میں اقتصادی فنانسنگ کا بنیادی انجن نہیں ہے، لیکن دوبارہ کھلنا ملک کی معیشت کی حالت کے بارے میں بصیرت پیش کر سکتا ہے اور حکام کو سرمایہ کاروں کے اعتماد اور مارکیٹ کی لیکوڈیٹی کا اندازہ لگانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے اعلان کیا ہے میں ایبولا کی وبا ایک بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت کی ایمرجنسی ہے جس سے دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اتوار کے روز WHO کا اعلان اس وقت سامنے آیا جب متعدد ممالک جنوبی امریکہ کے کروز جہاز کے سفر سے منسلک ہنٹا وائرس پھیلنے پر قابو پانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ غزہ جانے والے بحری بیڑے پر سوار ہونے کا کیا حال ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ممکنہ طور پر آپ کو نشانہ بنایا جائے گا اور آپ کو قید کیا جائے گا۔ اب تک یہ ایک ایسی کہانی ہے جو زیادہ تر ٹکڑوں میں سنائی جاتی ہے، ایک وقت میں ایک عمودی ویڈیو۔ یہ اس کی اندرونی کہانی ہے کہ یہ گلوبل سمڈ فلوٹیلا پر کیسا ہے۔ ڈرون حملے، حفاظتی مشقیں گھروں کو کالیں اور غزہ میں فلسطینی اس انتظار میں ہیں کہ آیا شہری سپر پاور کی حمایت یافتہ محاصرہ توڑ سکتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ دی ٹیک اور ایجز کی طرف سے 3 حصوں پر مشتمل دستاویزی سیریز دی فلوٹیلس کا حصہ ہے۔ ہمارے ساتھ جڑیں۔
اس کے معروف اوپن سورس ویب ویژولائزیشن سافٹ ویئر پر لانا نالدیبز نے تصدیق کی اس سے اس ویئر بنانے والی گرافانا لیبس کی کہ اسے ہیک کر لیا گیا تھا، لیکن اس نے ہیکرز کو ادائیگی کرنے سے انکار کر دیا جنہوں نے کمپنی کے کوڈ بیس کو جاری کرنے کی دھمکی دی تھی۔ سوشل میڈیا پر پوسٹس کی ایک سیریز میں لیب نے کہا کہ اس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ہیکرز نے چوری شدہ ٹوکن سند کا غلط استعمال کیا ہے جسے وہ کوڈ ڈیولپمنٹ کے رسائی استعمال کرتا ہے۔ ٹوکن نے کسٹم گٹ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ٹوکن نے کسٹم کے ریکارڈ یا مالیاتی ڈیٹا تک رسائی کرنے کی اجازت، لیکن ہیکرز کو کمپنی کے سورس کوڈ کے ذخیرے حاصل کرنے کی اجازت دی۔ کمپنی اس کے بعد ٹوکن کو باطل کر دیا ہے اور دوبارہ ہونے والے واقعے کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات شامل کی ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے کراچی سمیت صوبے بھر کے پرائیویٹ اسکولوں سے اپریل سے جولائی 2026 کی وصول کی گئی فیس فوری طور پر واپس کر دیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز سندھ نے کہا کہ پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف کئی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ وہ 10ویں جماعت کے طلباء سے مہینوں تک فیس وصول کرتے ہیں جس کے دوران وہ امتحانات میں شریک ہوتے تھے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے دکانوں، بازاروں، شاپنگ مالز، ریستورانوں اور کئی دیگر کاروباروں کو حال ہی میں 31 مئی 2026 تک جلد بند ہونے کے اوقات سے مستثنی قرار دے دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد AICT کے دفتر سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ استثناء 5 مئی کو جاری کردہ سابقہ نوٹیفیکیشن کے تسلسل اور 18 مئی کو کیبنٹ ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے فوری اثر کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC نے اربوں روپے کے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پروجیکٹ میں ذیلی کرایہ داروں کی جانب سے دائر انٹرا کورٹ اپیلوں پر پیر کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کو نوٹسز جاری کیے ہیں، جس میں پروجیکٹ کی لیز کی منسوخی کے بعد ان کے ملکیتی حقوق کے تحفظ کی درخواست کی گئی ہے۔ عدالت نے CDA سے کل بدھ تک جواب طلب کر لیا۔ خلیج ٹائمز نے پیر کو رپورٹ کیا کہ متحدہ عرب امارات UAE پورے ملک میں اجرت کی ادائیگیوں کو منظم کرنے کے لیے نجی شعبے کی تنخواہوں کی ادائیگی کی آخری تاریخ کو معیاری بنا رہا ہے۔ UAE کے ویج پروٹیکشن سسٹم WPS کے تحت متعارف کرائے گئے ایک نئے قاعدے کے مطابق پچھلے مہینے کے لیے ہر مہینے کے پہلے دن تنخواہوں کی ادائیگی ضروری ہے، جبکہ پہلی کے بعد کی جانے کی ادائیگیوں کو تاخیر سے سمجھا جائے گا۔ یہ قاعدہ 1 جون سے نافذ ہونے والا ہے۔ لاہور واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا نے پیر کے روز کہا کہ اس نے انڈس ریور سسٹم آرسا کی جانب سے آبی ذخائر سے پانی کے اخراج میں اضافے کے بعد اتوار کی رات 6000 میگا واٹ سے زائد ہائیڈل پاور جنریشن ریکارڈ کی۔ اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا آرسا کی جانب سے انڈینٹ میں اضافے کے ساتھ وابڈا کے ہائیڈل پاور اسٹیشنوں نے 6118 میگا واٹ نیشنل گرڈ کو وقفے کے دوران فراہم کی۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنے مؤثر کنٹرول کو باضابطہ بنانے کی کوششوں میں ایک قدم اور آگے بڑھا ہے، جب ملک کے اعلیٰ سیکورٹی ادارے نے اہم گزرگاہ کے انتظام کے لیے ایک نئی باڈی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ ملک کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے پیر کو کہا کہ نئی اتھارٹی، جسے فارس گلف اسٹریٹ اتھارٹی پیکسا کہا جاتا ہے، آبنائے میں آپریشنز اور تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں ریئل ٹائم اپڈیٹس فراہم کرے گا۔ یہ ایک اہم چوکی ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل اور گیس امن کے وقت گزرتا ہے۔ ایران نے ثالثی پاکستان کے ذریعے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی تازہ ترین تجویز کا جواب جمع کرایا ہے، کیونکہ ایک نازک جنگ بندی بڑھتے ہوئے تناؤ کا شکار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی نے پیر کو ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ پیر کو ایک پریس کی تازہ ترین تجویز پر تہران کا رد عمل ثالث پاکستان کے ذریعے امریکی فریق کو پہنچا دیا گیا ہے۔ نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے رپورٹ کیا۔ پاکستان کے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کو صدی کے عظیم ترین مینز انٹرنیشنل کرکٹرز کے لیے ESPN سٹریکنف کے پینل میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ 2000 سے 2025 تک مردوں کے بہترین بین الاقوامی کھلاڑیوں کے انتخاب پر مرکوز ہے۔ یہ فیچر گزشتہ 25 سالوں میں ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 میں پرفارمنس کا جائزہ لیتا ہے، جس میں کھلاڑیوں کے ریکارڈ، مستقل مزاجی، قیادت اور کھیل پر مجموعی اثر و رسوخ پر توجہ دی جاتی ہے۔
पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार देने की तजवीज़ दी है ताकि स्कूलों की इमारतों की हिफाजत, मजबूती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पंजाब की तरफ से जारी करदा मुरासले के मुताबिक स्कूलों की इमारतों का ढांचा जाती, मायना और हिफाजती जायजा लिया जाएगा। तजवीज़ में मायना करने के लिए थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स या आज़ाद इंजीनियरिंग फर्मों की खिदमात हासिल करने की सिफारिश की गई है।